بلیک سی، عربی میں جسے بحیرہ اسود کہتے ہیں، اردو میں بھی اسے بحیرہ اسود کہتے ہیں، آج سے 40 سال پہلے سے دیکھا واقعی سیاہ پانی کا سمندر، جس کے کناروں میں ریت سونے کی طرح چمکتی ہے، بالکل سنہری ریت۔ اور پھر میں نے بلغاریہ کے کنارے گولڈن بیچ دیکھی، سیاہ سمندر کا پانی اور سنہری بیچ۔ دنیا میں ایسا نظارہ سمندر کا میں نے کم دیکھا۔ یہ سمندر اپنے حسن میں کمال ہے۔ اس کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ بلیک سی کا پانی اچھلتا کودتا، لہریں اٹھتی پانی کی کناروں کو چھوتی ہیں، اور ان کناروں پر قسم قسم کے سرسبز درخت شجر پائے جاتے ہیں، اور کہیں کہیں کناروں پر بڑی بڑی چٹانیں، سمندر اور سرسبزی، یہ میں نے بلیک سی کے کناروں پر ہی دیکھی ہیں۔ یہ سمندر بلغاریہ کو چھوتا ہے، رومانیہ کو چھوتا ہے، ترکی کو بھی چھوتا ہے، اور اس کے کنارے خوبصورت بستیاں اسی قدر خوبصورت ہیں جس قدر اس کی وادیاں خوبصورت ہیں، بلیک سی کے کنارے وادیاں، اور اس کے اندر گرتے چھوٹے چھوٹے دریا، کئی دریا دیکھیں جو اس کے اندر گرتے ہیں۔ بلیک سی کا حسن اپنی مثال آپ ہے۔ مشرقی یورپ کے دو حسن ہیں، بلکان پہاڑ، اسی لیے اسے بلکانی علاقہ کہا جاتا ہے، اور بلیک سی۔ یہ بلغاریہ کو چھوتا ہے بلیک سی، بحیرہ اسود، جارجیا، رومانیہ، رشیا، یوکرین اور ترکیہ جمہوریہ۔ جہاں بھی یہ جاتا ہے اپنا حسن ساتھ ساتھ لے جاتا ہے۔ میں اپنے ہوٹل کے کمرے سے جب اس سمندر کو شام ڈھلے اس موسم گرما میں گھنٹوں چائے کی چسکیوں کے ساتھ دیکھتا تھا، تو اس کی لہروں کا شور ایک موسیقی کا خوبصورت امتزاج لگتا تھا۔ اس کے اندر گرتے دریا، اس کو چھوتے گھنے سیاہ جنگل، بلیک سی کا حسن ہے، چاہے بلغاریہ کی طرف ہوں، جارجیا، رومانیہ، رشیا، یوکرین یا ترکیہ۔ اس موسم گرما میں یعنی 2023 میں اسی بحیرہ اسود کو ترکی کے کناروں پہ دیکھنے گیا۔ بحیرہ اسود کا اپنا حسن، اس کے ساتھ کناروں پر آباد بستیوں کا اپنا حسن، لیکن اب اس کے ایک کنارے پر دنیا کا ایک بڑا ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا ہے، استنبول ایئرپورٹ، جہاں پر سارا دن جہاز ایسے اترتے ہیں کہ لاہور کے بادامی باغ کے اڈے پر بسیں بھی اتنی تعداد میں نہیں آتی۔ ایک جہاز لینڈ کر رہا ہے تو دوسرا قطار در قطار سمندر کو پیچھے چھوڑتا ہوا زمین پر لینڈ کرنے کے لیے بےتابی سے انتظار کرتا ہے، اتنی سست رفتاری سے۔ یہ بھی ایک نظارہ ہے، نیچے سمندر میں کھڑے چھوٹے چھوٹے بحری جہاز، کشتیاں، اور اوپر ہوائی جہاز۔ یہ بھی استنبول کا ایک نیا حسن ہے، بلیک سی کے کنارے آباد استنبول کا نیا ایئرپورٹ، جو پہلا ایئرپورٹ اب متروک کر دیا گیا ہے، جسے اتا ترک ایئرپورٹ کہتے ہیں، وہ اسی طرح بحیرہ مرمر کے کنارے پہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 3 منٹ میں 6 جہاز اترتے تھے، میں نے اس کا بھی نظارہ دیکھ رکھا ہے۔ لیکن یہ نظارہ اپنی آپ مثال ہے۔ بنجر پہاڑوں میں آباد کیا گیا نیا ایئرپورٹ نئی بستیاں آباد کرے گا۔ استنبول ایئرپورٹ دنیا کا ایک مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، اور استنبول شہر بھی، جہاں ہر روز ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں، دنیا بھر سے، ہر بر اعظم سے۔ ترکی کی آمدن کے 36 ارب ڈالر سال میں سیاحت سے آتے ہیں۔ اس کی وجہ ترکی کا جدید
ریاستی نظام ہے، روشن خیالی ہے، وہاں کے سمندروں کے ساحلوں میں انجوائے کرنے آتے ہیں سیاح۔ بلیک سی ہو، بحیرہ مرمر ہو یا بحیرہ روم، بلیک سی اور بحیرہ مرمر کو ملانے والا یہ سمندر جسے باسفورس کہتے ہیں، در حقیقت ایک سمندری نہر سمجھیں قدرتی، جو بحیرہ اسود کو اور بحیرہ مرمر کو ملاتی ہے۔ اسی باسفورس نے استنبول کو شاندار حسن میں بدل دیا، اور یہ ایک لکیر ہے قدرت کی طرف سے بنائی گئی دو سرزمینوں کے درمیان، جن کو انسانی تہذیب نے ترقی کرتے کرتے ایشیا اور یورپ قرار دے دیا، اور اس ایشیا اور یورپ کو تقسیم کرنے والے باسفورس کے کنارے استنبول کے دونوں طرف شاندار خوبصورت بستیاں ہیں، اور اس باسفورس میں بھی صبح سے رات گئے تک سیاح سفر کرتے ہیں، لیکن سیاح ہی نہیں، روس سے آنے والے بحری جہاز، دنیا کو گندم کی ترسیل کرنے والے یوکرین کے جہاز، دنیا بھر میں یوکرین گندم پیدا کرنے والوں میں سر فہرست ہے، اور اسی باسفورس کے کنارے دولماباشی پیلس، جس کے وہ سامنے روشنی میں چند عمارتیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر باسفورس سے نکلی ایک چھوٹی سی لکیر، سمندری لکیر، جو آگے جا کے بالکل استنبول کے اندر دل کو جا کے چھوتی ہے، اسے گولڈن ہار یا شاخ زریں کہتے ہیں، یعنی کہ سنہری شاخ، اور اس شاخ کے کنارے ہی حضرت ایوب انصاری کا مزار مبارک ہے، جو صحابی رسول تھے، اور جب صحابی رسول کے مزار کے ساتھ ساتھ اوپر چلیں تو ایک بڑا قبرستان ہے، اس قبرستان کے اوپر ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی ہے، جہاں سے استنبول کا ایک منفرد نظارہ نظر آتا ہے۔ اس پہاڑی کو پیغلوتی کہتے ہیں، جو فرانس کا ایک سپاہی تھا اور پھر وہ لکھاری ہوا۔ وہ استنبول کے عشق میں اتنا مست ہوا کہ وہ یہیں پر رہنے لگ گیا، اسی پہاڑی پر جہاں سے یہ نظارہ ہے، اور اس پہاڑی کا نام پیغلوتی ہے۔ آج بھی پیغلوتی ریسٹورنٹ وہاں پہ موجود ہے، جہاں پہ پیغلوتی نے بیٹھ کے دنیا کی معروف کتابیں لکھی، اور یہ استنبول جو بلیک سی، باسفورس، بحیرہ مرمر، شاخ زری کے پانیوں کے گرد آباد ہے، اور 7 پہاڑیوں پر بازنطینیوں کا کانسٹینٹینوپل، عثمانیوں کا قسطنطنیہ، جدید ترکی کا استنبول، اور بلیک سی کا پانی، بحیرہ مرمر کا پانی اور باسفورس کا پانی اس شہر کا حسن۔